یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا گیا اور جلانے کی دھمکی دی گئی۔ کیا یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے ہے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ اردو ترجمہ ہے، پاکستان میں چھپا ہے، اہل سنت والجماعت کے ادارے سے ہے، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ الکوفی یہ اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا محمد اویس سرور، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور سے یہ چھپا ہے۔ اس کی جلد نمبر 11 کی صفحہ نمبر 483 کتاب المغازی، اور حدیث کا نمبر ہے 38200، کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، تو امام علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آیا کرتے تھے، وہ سیدہ زہرا کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور اس معاملے میں رجوع کرتے تھے، اس خلافت کے معاملے میں۔ جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی تو وہ نکلے یہاں تک کہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم آپ کے والد محترم سے بڑھ کر ہمارے لیے مخلوقات میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے، اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، خدا کی قسم، لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے رکاوٹ نہیں ہوگی، مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے۔ جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے۔ بس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بھی ضرور تمہیں گھر میں جلا دیں۔ یہ حدیث ہے مصنف ابن شیبہ کی، حدیث کا نمبر ہے 38200۔ یہ میرے سامنے ہے الفاروق شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ہے، سوانح عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس کے صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہے شبلی نعمانی نے اس حدیث کے بارے میں۔ شبلی کہتے ہیں، تاہم روایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، یعنی انکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ ہم اس روایت کا انکار کریں۔ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا۔ بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی، غور کیجیے، شبلی نعمانی اس واقعے کو تسلیم کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی رافضی آدمی ہے، یہ ایک درجے کی ایک ناسبیت ہی ہے کہ آپ بنو ہاشم جس کے اندر امام علی علیہ السلام ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے، اور سیدہ زہرا کا گھر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھر جاتا، یعنی مسلمانوں کی سوسائٹی تباہ ہو جاتی۔ بہرحال یہ بات یہاں سے ثابت ہو گئی۔ کوئی اور مانے یا نہ مانے کہ سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا نہیں ہوا، لیکن حضرت ابو بکر مان گئے۔ آپ میں اہل سنت کی 1 2 نہیں 10 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضرت ابو بکر کا خود کا اقرار موجود ہے، ان کا پچھتاوا موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، جن میں ایک کام یہ کہ کاش میں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ توڑا ہوتا۔ پہلی کتاب ہے تاریخ تبریز، جلد 2 صفحہ نمبر 205۔ دوسری کتاب ہے مروج الذہب، جلد 2 صفحہ نمبر 236۔ تیسری کتاب ہے میزان الاعتدال، جلد 3 صفحہ نمبر 109۔ چوتھی کتاب کنز العمال، جلد 5 صفحہ نمبر 632۔ پانچویں کتاب تاریخ مدینہ تو دمشق، جلد 30 صفحہ نمبر 418۔ چھٹی کتاب معجم الکبیر، جلد 1 صفحہ نمبر 62۔ ساتویں کتاب تاریخ اسلام امام ذہبی کی، جلد 3 صفحہ نمبر 118۔ آٹھویں کتاب عقد الفری، جلد 5 صفحہ نمبر 21۔ نویں کتاب الامامت والسیاست، صفحہ نمبر 31۔ اور 10ویں کتاب احادیث المختارہ، جلد 1 صفحہ نمبر 89۔ خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے، تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی۔ وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے۔ ان کے باپ تھے، وہ چچا تھے، تایا تھے، کیا تھے، کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی۔ حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے، حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، باندھا میں نے اگر دیکھے۔ اور کہتے نہیں دیکھے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہے، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے، چلے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا، حالانکہ عربی کتابیں بخاری مسلم میں آپ کو 90% کہیں نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ، ان عائشہ ان ابی ہریرہ، ڈائریکٹ حدیث شروع ہوتی ہے۔ ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جدھر صراحتاً دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔
اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے. دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے. حضرت ابوبکر کا بھی فدق کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے, لیکن حضرت ابوبکر نے دھمکی لگائی ہے کہ آندھا تو میرے پاس آئی تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. یہ تو مطلب میں اب آپ کو کچھ باتیں ان کیمرہ بعد میں بتاؤں گا اس روایت کے بارے میں جو زبیر علی زئی صاحب نے حضرت عمر کے بارے میں کمنٹس کیے تھے.